کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سفر جو فضاؤں سے ریت کے زروں تک ننگے پاؤں چل کر طواف تک جاتا ہے، آخر کیوں اتنا بڑا ہے؟ کیا چیز ہے اس میں جو دلوں کو رلا دیتی ہے، روحوں کو ہلا دیتی ہے اور گناہوں سے بوجھل انسان کو فرشتوں جیسا پاک کر دیتی ہے؟ یہ حج ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امپورٹنس آف حج ان اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، اسلام کے 5 پلرز میں سے حج 5واں ستون ہے، لیکن اگر اس کو روح کا ستون کہیں تو سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ یہ سفر صرف مکہ کی گلیوں تک محدود نہیں رہتا، یہ سفر ہوتا ہے دل سے اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی پہچان، اپنا رتبہ، اپنا لباس، اور صرف ایک لفظ پہ آ جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران ورس نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی حج اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اور یہ فریضہ نہیں، یہ دعوت ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ سوچئے، کروڑوں انسان دنیا کے ہر کونے سے سفید لباس میں ایک ہی ورد کے ساتھ، نہ کوئی فرق، نہ کوئی تعارف، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی پہچان، عبد یعنی بندہ۔ یہ منظر کسی بھی اقوام متحدہ سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا سب سے سچا، سب سے عظیم اجتماع ہے۔ پھر باری آتی ہے اس گھڑی کی جب حاجی عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ، پسینہ، آنکھوں کے آنسو اور دل کی سب سے سچی فریاد، اے اللہ میری سن لے، میرے آنسو لے لے، مجھے معاف کر دے اور مجھے واپس ویسا نہ لوٹانا جیسا میں آیا تھا۔ یہ لمحہ حج کا دل ہے۔ یہاں سے ہر دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد ہم پھر اپنی خواہشات کا قتل کرتے ہیں۔ اور جب حاجی کنکریاں مارتا ہے تو صرف پتھر نہیں پھینک رہا ہوتا، وہ پھینکتا ہے اپنے تکبر کو، اپنے حسد کو، اپنے لالچ کو، بدنگاہی کو، وہ مار دیتا ہے اپنے نفس کے شیطان کو۔ یہ ہے حج کا اصل جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث کو یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں کہ جو حج اس سال میں کرے کہ کوئی فحش بات نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو ذرا سوچیں، ایک ایسا سفر جو آپ کو نئے وجود میں پلٹا دے، وہ کتنا حسین سفر ہے۔ حج کے بعد انسان وہ نہیں رہتا، وہ بندہ اب دل سے جیتا ہے، زبان پر ذکر ہے، آنکھوں میں خشیت ہے، دل میں سکون اور قدموں میں روشنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کا مہمان بن کر آیا ہوتا ہے نا، اس کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جب مہمان سچا ہوتا ہے تو رب خود اس کا میزبان بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آنسو ہیں، اگر آپ کی روح اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے اور صرف بہانے ہیں، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آج آپ کا جو دل کانپ رہا ہے، آپ کی آنکھ نم ہے، تو یہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ بس نیت کریں کسی رات کی تنہائی میں، سجدے میں گر کے صرف اتنا کہہ دیں، اللہ مجھے بھی اپنے در پہ بلا لے، کیونکہ جسے اللہ بلا لیتا ہے نا، اسے کوئی روک تو سکتا نہیں، اور جسے رب نہ بلائے وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بھی کھڑا ہو کر محروم رہ جاتا ہے۔ یہ حج ہے، صرف عبادت نہیں، یہ ہے تیری اور تیرے رب کے درمیان کا ایک عہد، اور عہد نبھانے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اور یہ ہے حج کی اسلام میں اہمیت، جس میں انسان بڑا چھوٹا نہیں، صرف عبد ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔